وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کی نشست میں سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 111 تک 25 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی یذھبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم ناقص پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہمیں پورا ماپ دیں اور ہم پر صدقہ و خیرات کریں، یقیناً اللہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ قالوا أئنک لأنت یوسف قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ وہ بولے، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی اور بلا شبہ ہم ہی خطا کار ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف نے کہا، تم پر آج کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ تم میری یہ قمیص لے جاؤ، پھر اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور تم اپنے تمام اہل عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہا، بے شک میں یوسف کی مہک پاتا ہوں، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ ان کے پاس موجود لوگ بولے، اللہ کی قسم، بلا شبہ آپ اپنی قدیم غلطی پر ہیں۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب بشارت دینے والا آیا، اس نے وہ قمیص اس کے چہرے پر ڈالی تو وہ یعنی یعقوب علیہ السلام پھر سے بینا ہو گئے۔ اس نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیں، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ اس نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، ان قریب میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہی خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف آوی الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، تم مصر میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ تم امن سے رہو اگر اللہ نے چاہا۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذا اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اور یوسف نے کہا، اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بلا شبہ میرے رب نے اسے سچا کر دیا ہے، اور تحقیق اس نے مجھ پر احسان کیا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آیا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے ورغلا کر میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی، بے شک میرا رب نہایت باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے،
بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تحقیق تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں، یہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ ان برادران یوسف کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنی ایک بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ مکر کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور اکثر لوگ گرچہ آپ حرص کریں ایمان والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور آپ اس تبلیغ پر ان مشرکین مکہ سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، وہ ان سے گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان کے اکثر اللہ پر اس طرح ایمان لاتے ہیں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب کی کوئی آفت آئے یا اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی کہہ دیجئے یہی میری راہ ہے، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور وہ لوگ جنہوں نے میری اتباع کی بصیرت پر ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الاخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون۔ اور آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی رسول بنا کر بھیجے، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے، اور وہ بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، کیا پھر وہ زمین میں نہیں چلے پھرے کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور نیک لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ حتیٰ کہ جب رسول مایوس ہو گئے اور وہ لوگ گمان کرنے لگے کہ انہیں خلاف واقعہ خبر دی گئی ہے، تو ان انبیاء اور رسول کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر نجات ملی اسے جسے ہم نے چاہا، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جاتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ البتہ یقیناً ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گڑھی ہوئی بات نہیں بلکہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ناظرین کرام، ابھی آپ نے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 111 تک 25 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، جاؤ یوسف کو تلاش کرو اور بنیامین کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اس کے بعد بھائی لوگ تیسری مرتبہ مصر آئے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور جو تکلیف پہنچی تھی ان کا تذکرہ کیا۔ کہا، بادشاہ سلامت، ہم کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہمارے پاس پونجی بہت کم ہے، ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، آپ ہم پر احسان کیجئے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنی حقیقت کا اظہار کر دیا اور کہا، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور کہا، آج کے دن تمہاری کوئی سرزنش نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد اپنی قمیص دی اور کہا، اس کو لے جاؤ، ابا کے چہرے پر ڈالنا، اللہ تعالیٰ بینائی لوٹا دے گا۔ وہ سب لوگ ساتھ میں آئے، اس قمیص کو لے کر بڑا بھائی یہوذا آیا اور اپنے ابا کے چہرے پر ڈال دیا تو بینائی لوٹ آئی۔ پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ ابا، امی اور تمام بھائی جو ہے وہ مصر پہنچے۔ اب وہ خواب کی تعبیر ہونی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا، اب اس خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے ابا کو، امی کو تخت پر بیٹھایا، تمام بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، عزت کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا
یہ غیب کے واقعات ہیں، ہم نے آپ کو سنائے ہیں، ہم نے آپ پر وحی کی ہے، آپ کو اس سے پہلے معلوم ہی نہیں تھا، آپ جانتے نہیں تھے۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے سے وقفے کے لیے رکتے ہیں، کہیں جائیے گا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ 24 گھنٹے بہترین دینی پروگرامز، گھر کے ہر فرد کے لیے، سماج کے ہر طبقے کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، اسلام کا صحیح پیغام جاننے کے لیے، امن کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، عمل کے لیے، علم کے لیے، حال کے لیے، مستقبل کے لیے۔ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ صرف اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ کے تعاون سے۔ i+ ٹی وی کو اس رمضان اپنے صدقات اور زکوٰۃ ڈونیٹ کریں تاکہ ہم انشاءاللہ اس حق کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچا سکیں۔ i+ ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے کال کریں 09588888826 پر، یا آن لائن ٹرانسفر کریں ICICI بینک، اکاؤنٹ نیم علم فاؤنڈیشن، سیونگ اکاؤنٹ نمبر 001121212311، IFSC کوڈ ICIC 00000011، برانچ اندھیری ویسٹ۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے بات یہ چل رہی تھی، یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ یہ غیب کی باتوں میں سے ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا کتنے گاؤں کو ہم نے برباد کر دیا، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہوا، آپ کہیے کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد یہ تذکرہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول بھیجے سب کے سب مرد تھے، کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول نہیں بنایا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا یہ تمام واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے
اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ناظرین اکرام، اب ذرا تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 87 اور 88 پر غور کیجئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ یوسف کو اور بنیامین کو دونوں کو تلاش کرو۔ فتحسسوا من یوسف و اخیہ، کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کو تلاش کرو۔ تحسس کا معنی ہوتا ہے خیر کے لیے تلاشی، اچھی چیز تلاش کرنا۔ تجسس کا معنی ہوتا ہے ڈھونڈنا، شر کے کام کو ڈھونڈنا، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن تحسس تا ہا سین سین اس کا معنی ہے بھلے کام کے لیے تلاشی جاری رکھنا۔ تجسس غلط کام کے لیے تلاشی لینا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے جاسوسی کرنا، اسی سے آیا ہے تجسس کرنا، پھر برے کام کے لیے لگے رہنا۔ آگے یہ کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو جس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بھائی لوگ یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، تیسری مرتبہ پہنچے، فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے اہل عیال کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، یعنی قحط سالی کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے، تو ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، یہ سرمایہ ہے بہت حقیر پونجی ہے۔ وتصدق علینا، آپ ہم پر احسان کیجئے، ہم کو مال دے کر احسان کیجئے، یا اس کا معنی یہ ہوگا ہمارے بھائی جو بنیامین آپ کے پاس ہے اس کو چھوڑ کر آپ ہم پر احسان کیجئے، کیونکہ ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ جب بھائیوں نے اپنی پوری تکلیف رکھی، اپنے خاندان کی تکلیف رکھی، اپنے گھر والوں کی تکلیف رکھی، تو یوسف علیہ السلام کو نہیں رہا گیا، انہوں نے اپنی حقیقت کا اظہار کر دیا اور پوچھا۔ آیت نمبر 89 سے آیت نمبر 92 تک ہے، اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، کیونکہ آپ تکلیف، ابا کو تکلیف پہنچی ہے، امی کو تکلیف پہنچی ہے، تو اب دل بھر آیا ان کا، رہا نہیں گیا۔ کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے کیا یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ؟ تم جاہل لوگ ہو، نادان لوگ ہو۔ بھائیوں نے کہا اوہو آپ ہی یوسف ہیں؟ جی ہاں۔ کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انہوں نے کہا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا۔ پھر احسان کیوں کیا؟ انہ من یتق، جو تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور جو صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ میں نے نیکی کی، صبر کیا، تقوی کی زندگی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ غور تو کرو، اب پورا نقشہ سامنے آ گیا ہوگا، پوری سین سامنے آ گئی ہوگی، کنویں میں کہاں ڈالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو کتنا اونچا بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، پھر وہاں سے بیچے گئے۔ یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، عزیز مصر نے ان کو خریدا۔ یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں رہے، پھر اس کے بعد جیل میں بھیجے گئے، کیونکہ عزیز مصر کی بیوی کی خواہش پوری نہیں کی، پھر جیل سے نکالے گئے۔ اب اس کے بعد وہ بادشاہ بن گئے، اور اس کے بعد لوگوں کی خبر گیری کرنے لگے، غلے کو بچا کر کے رکھا تاکہ لوگوں کو کام آئے۔ اور بھائی تیسری مرتبہ جب آئے تو انہوں نے اپنی حقیقت کو بیان کر دیا، اور اس کے بعد بھائیوں کو معاف کر دیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، تم لوگوں پر کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ تمام کے تمام لوگوں کو معاف فرمائے۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والوں میں بڑا رحم کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر دشمنان اسلام کو معاف کر دیا تھا۔ ما ترون انی صانع بکم، تمہارا کیا خیال ہے میں تم لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تمام دشمنان اسلام سامنے موجود ہیں۔ ان لوگوں نے کہا بھلائی کی امید ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو یوسف علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ان بھائیوں کو جو وہاں تھے، سب کے سب کو جو دشمن کی شکل میں تھے، معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی معاف کرنا ہے، یہ ملتا ہے، نبیوں کی سیرت سے ملتا ہے۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، چھوڑ دینا، یہ نبیوں والا کام ہے۔ جو بھی یہ کام کرے گا اس کا بڑا فائدہ، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ آج کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اور آپ بڑھ کر برا کرتے ہیں۔ اگر ہم کو کوئی ایک گالی دے تو ہم اسے 10 گالی دیتے ہیں۔ اگر ہم کو وہ ایک مرتبہ پریشان کرے تو ہم ان کو کئی مرتبہ پریشان کرتے ہیں اور زندگی بھر پریشان کرتے رہتے ہیں۔ جی نہیں، معاف کرنا سیکھیے۔
یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے یہی ملتا ہے۔ حسد اور جلن میں بھائی لوگ ہی آگے بڑھے رہتے ہیں۔ سب کو معاف کر دیجئے، یہ مت کہیے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ میرا نقصان کرنا چاہتا ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں کر سکتی ہے، بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے صبر کیجئے اور تقویٰ کی زندگی اختیار کیجئے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میری قمیص لے جائیے اور ابا کے چہرے پر ڈال دیجئے، اللہ بینائی لوٹا دے گا۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جو بزرگ ہیں، جن کی بزرگی پکی ہے، تو ان کے کچھ کرامات بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے کی وجہ سے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی لوٹ آئی، اور اللہ نے لوٹایا۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن تم لوگ میری بات نہیں مانو گے۔ ان لوگوں نے یہ کہا آپ وہی پرانے خیال میں ابھی چل رہے ہیں، یوسف کو بھولے نہیں۔ کیسے کوئی اپنے بیٹے کو بھول سکتا ہے؟ ایسا کوئی ہوگا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اپنے بیٹے کو بھول جائے۔ تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں بھولا اور امید ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ سب کو ملانے والا ہے۔ اب آگے آیت نمبر 96 سے آیت نمبر 98 تک یہوذا جو ہے وہ قمیص لے کر پہنچ گیا، ان کا جو بڑا بیٹا تھا۔ فلما ان جاء البشیر، خوشخبری دینے والا لے کر آیا، فرتد بصیرا، بینائی لوٹ آئی۔ برادران یوسف نادم ہوئے، افسوس کیا۔ پہلے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نادم ہوئے اور کہا ہم لوگ غلطی پر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ترجیح دی ہے۔ اب یہاں اپنے ابا کے سامنے نادم ہو رہے ہیں اور ابا سے کہہ رہے ہیں یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ابا جان ہمارے لیے بخشش کی دعا مانگیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف فرمائے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تم لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ آیت نمبر 99 اور 100 پر غور کیجئے، چوتھی مرتبہ تمام بھائی لوگ اور ماں باپ مصر پہنچے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کو تخت پر بیٹھایا اور تمام بھائی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، عزت والا سجدہ تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ لیکن اسلامی شریعت کے اندر جو شریعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی ہے، تعظیمی یعنی عزت والا سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کتاب الرضا کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 1159، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جدائی کرا دی۔ بار بار ایسا ہوتا ہے، تو بھائیوں کے درمیان جدائی کرانا شیطان کا کام ہے۔ یہ آیت نمبر 100 کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اسلام پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، اور اسلام پر موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ اس کے بعد آیت نمبر 102 سے 104 کے درمیان غور کیجئے، یہ واقعات وحی الہی میں سے ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون، ہم نے آپ کو یہ سب باتیں بتائی ہے۔ پھر کہا گیا کہ یہ برادران یوسف جو آپس میں مکر کر رہے تھے، آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 میں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ چاہیں کہ ایمان لے آئیں، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 105 سے 107 کے درمیان ہے، لوگوں کو کہا گیا کہ وہ نشانی پر غور کرے، لیکن لوگ غور نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 108 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی صحیح طریقہ ہے، راستہ ہی صحیح راستہ، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد آیت نمبر 109 میں ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی آئے وہ تمام کے تمام مرد تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی اور رسول نہیں بنایا۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے آیت نمبر 111 میں کہ عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، جو عقل مند لوگ ہیں ان واقعات میں ان کے لیے عبرت ہے، وہ غور کریں اور دیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو واقعات سننے، اس پر غور کرنے اور یہ واقعات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعالى